مفتی خالد الازہری کے اصلاحی بیانات اور وظائف کے لیے مفتی صاحب کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کو سراسر رحمت بنایا ہے۔ قرآن کریم کے پہلے لفظ سے لے کر آخری حرف تک سارے کا سارا قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں سے بھرا ہوا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کی مختلف صورتوں کے اللہ نے مختلف فضائل رکھے ہیں۔ ان صورتوں میں سب سے پہلے سورہ بقرہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص رحمتوں میں سے ایک رحمت ہے۔ جو شخص سورہ بقرہ کی تلاوت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ اپنا خاص فضل فرما کے اسے اپنے خاص بندوں میں شامل فرما دیتے ہیں۔ قرآن کریم چونکہ کلام اللہ ہے، جس طرح نماز پڑھتے ہوئے بندہ اپنے رب سے باتیں کرتا ہے، اگر کوئی یہ چاہے کہ اللہ اس سے باتیں کرے تو وہ شخص قرآن کریم کی تلاوت کثرت سے شروع کر دے، کیونکہ قرآن کریم اللہ کا کلام ہے۔ قرآن کریم پڑھنا در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پڑھنے والے سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ سورہ بقرہ کا میں عرض کر رہا تھا، تو سورہ بقرہ جو شخص پڑھتا ہے، جس مقصد کے لیے بھی پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ مقصد اسے نصیب کر دیتے ہیں۔ قرآن کریم کا اصل مقصد تو کتاب ہدایت ہونا ہے۔ قرآن کے پڑھنے والے کو اللہ ہدایت دے دیتے ہیں۔ جو کثرت سے پڑھتا ہے وہ مکمل ہدایت یافتہ ہو جاتا ہے۔ جو پڑھنے کے ساتھ عمل بھی کرے، اس کے لیے دنیا کی بھی کامیابیاں ہیں، آخرت کی بھی کامیابیاں ہیں۔ جہاں قرآن کریم کی مختلف صورتوں کے مختلف فضائل ہیں، ان میں سورہ بقرہ کی ایک فضیلت یہ ہے کہ جو شخص سورہ بقرہ مسلسل 40 دن تک اپنے گھر میں پڑھے یا کسی بھی ڈیوائس میں لگا دے، اونچی آواز کے ساتھ پورے گھر میں آواز آتی رہے، تو اس گھر سے جادو و جنات کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ جتنے بھی بد اثرات ہوتے ہیں وہ سب کے سب اس گھر سے ختم ہو جاتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا نزول اس گھر پہ شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ کلام اللہ وہاں پہ پڑھا جا رہا ہوتا ہے۔ سورہ بقرہ ساری کی ساری رحمتوں، جیسے میں نے عرض کیا پورا قرآن کریم کلام رحمت ہے، اسی طریقے سے اس کی چند آیات کی خصوصیات ہیں۔ ان میں سے 10 آیات جو آیات شفا بھی کہلاتی ہیں، وہ 10 آیات، پہلی 4 آیات الف لام میم سے لے کر مفلحون تک، یہ 4 آیات، پھر آیت الکرسی اور اس کے بعد والی 2 آیات خالدون تک، اور آخری 3 آیات للہ ما فی السماوات و ما فی الارض سے لے کر آخر تک، یہ 10 آیات آیات شفا بھی کہلاتی ہیں۔ ہر بیماری کے لیے انہیں پڑھ کے پانی پہ دم کر کے پینا، یہ بہت زیادہ مؤثر ہے، بہت زیادہ سود مند اور فائدہ مند ہے۔ اسی طریقے سے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات، ان کی اپنی جگہ فضیلت ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورہ بقرہ کی یہ 2 آیات جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی، آمن الرسول سے لے کر آخر تک کی جو آیات ہیں، فرمایا کہ ایسا فرشتہ یہ آیات لے کے آیا جبرائیل امین کے ساتھ، جو اس سے پہلے کبھی بھی زمین پہ نہیں آیا، اور اس کی فضیلت یہ ہے کہ اسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے خاص خزانے سے بھیجا ہے۔ یہ اللہ کے خاص خزانے میں سے یہ 2 آیات آئی ہیں، جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کا حصہ بنا دیا اور ہم پہ رحمت کا ذریعہ بنا دیا۔ اس لیے قرآن کریم سارے کا سارا، پھر سورہ بقرہ اپنی جگہ اور سورہ بقرہ کی یہ آیات یہ اپنی جگہ بہت زیادہ تاثیر رکھتی ہیں۔ جو شخص ان کا معمول رکھتا ہے، اس کے لیے بہت سی پریشانیاں اللہ دور فرما دیتے ہیں، آسانیاں پیدا کر دیتے ہیں۔
और अल्लाह तबारक व ताला रिज्क के दरवाजे उसके लिए खोल देते हैं। मौजूदा दौर में हर शख्स की जो परेशानियां हैं उनमें घरेलू मसाइल, कारोबारी मसाइल, माशी मसाइल, ये सारे मसाइल जमा हुए हुए हैं। लेकिन जो शख्स कुरान करीम की तिलावत और फिर उसमें ख़ास तौर पे सूरह बकरा की तिलावत करता है, अल्लाह तबारक व ताला इन परेशानियों को दूर फरमा देते हैं। इसलिए इन परेशानियों को दूर करने वाली ज़ात अल्लाह के सिवा कोई नहीं है। हर मुश्किल को आसान फरमा देते हैं। अल्लाह तबारक व ताला से इन कुरान करीम की आयत के ज़रिए से जब दुआ की जाती है, वजीफ़ा दर हकीकत अल्लाह के साथ ताल्लुक़ के जोड़ने को कहते हैं। वजीफ़ा कोई भी है वो दर हकीकत अल्लाह के साथ ताल्लुक़ दुरुस्त करना, ताल्लुक़ जोड़ना। के गाफिल इंसान था, पहले अल्लाह से दूर था, अल्लाह का जिक्र करना शुरू कर दिया, अल्लाह से ताल्लुक़ ठीक हो गया और अल्लाह तबारक व ताला की रहमत इसकी तरफ मुतवज्जे हो गई। अल्लाह की रहमत को मुतवज्जे करने के लिए कुरान करीम का पढ़ना, कुरान करीम पे अमल करना ये ज़रूरी है। ज़िंदगी बाकी, मुलाकात बाकी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।